رات کی خاموشی گاؤں پر چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک سردی کی جھونک تھی جو ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ مہربانو تیز قدموں سے صحن کی طرف جا رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ خوف کے سائے اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ پچھلے مہینے سے کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ مہربانو نے سنا تھا کہ ادریس کی روح کبھی کبھار واپس آتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں کچھ محسوس نہیں کر پائی۔ آج رات کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا میں سناٹے کی چمک تھی اور صحن کے کونے میں ایک روشنی جھلک رہی تھی۔ مہربانو نے ہمت کر کے قدم بڑھایا تو دیکھا کہ ایک صندوق پڑا تھا۔ صندوق میں کچھ خطوط اور ایک چھوٹی لاکٹ تھی۔ مہربانو نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس نے لاکٹ چھوا، ایک دھندلی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ سایہ نمودار ہوا۔ مہربانو تم نے جو کیا اس کا غم سازہ ابھی باقی ہے۔ مہربانو کانپتی ہوئی بولی، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور گاؤں کی لڑکی ہینا اندر آئی۔ مہربانو تمہیں اپنی غلطیوں کا سامنا کرنا ہوگا، ہینا نے کہا۔ مہربانو نے دل کی گہرائی سے دعا کی، خدا مجھے اپنے بیٹے اور اس راز سے نجات دو۔ مہربانو نے صندوق کھولا اور خطوط پڑھنے لگی۔ ہر لفظ میں درد محسوس ہوا۔ ادریس کی یادیں ایک ایک کر کے سامنے آئیں۔ بچپن کی خوشیاں، وعدے اور کچھ چھپے ہوئے راز۔ ہینا نے کہا، یہ راز صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہے، لیکن تمہیں اسے کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ مہربانو نے ہاں کیا، لیکن اندر ایک خوف جاگ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں صحن کی طرف کسی پرچھائی چل رہی تھی۔ مہربانو کے قدم رک گئے۔ دل دھڑک رہا تھا۔ کون ہے جو رات میں صحن میں آ رہا ہے؟ سایہ ادریس کا آہستہ آہستہ چہرہ نمودار ہوا۔ آنکھیں میں غصہ اور درد تھا۔ مہربانو نے کہا، ادریس میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ ادریس نے سر ہلایا۔ راز کی حفاظت کرنا مہربانو یعنی
تمہارا امتحان ہے۔ مہربانوں نے لاکٹ ہاتھ میں پکڑا اور ہینا کے ساتھ باہر آئی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ رات کے وقت دونوں کمرے سے باہر آئے۔ مہربانوں نے سب سے کہا، یہ راز ہماری حفاظت اور طاقت کا ذریعہ ہے، اسے کبھی بے معنی نہ ہونے دو۔ ہینا نے کہا، اب ہر چیز کا وزن تمہارے اوپر ہے، سچائی کو بھی کبھی نہ سمجھو۔ مہربانوں نے دل کی گہرائی سے دعا کی، خدا مجھے اپنے بیٹے اور اس راز سے نجات دو۔ ادریس نے سر ہلایا، اب تم نے سچ اور جادو دونوں کا سامنا کر لیا۔ رات ختم ہوئی اور مہربانوں نے محسوس کیا کہ گاؤں میں ایک نیا سکون چھایا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر خوف اور امید کی لہر تھی۔ مہربانوں نے خط اور لاکٹ کو غور سے دیکھا اور سوچا کہ یہ راز کب تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ ہینا نے کہا، راز تب تک محفوظ رہے گا جب تک تم اس کی قدر کرو گی۔ مہربانوں نے ہاں کہا، لیکن دل میں سوالات اب بھی تھے۔ ادریس کی روح واپس آئی گئی یا نہیں؟ گاؤں میں خطرہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ کیا میں اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے تیار ہوں؟ اسی دوران گاؤں میں ایک عجیب ہلچل شروع ہوئی۔ رات کے وقت کھیتوں میں روشنی کی چمک اور پرندے چیخ رہے تھے۔ مہربانوں اور ہینا نے دیکھا کہ کچھ سائے حرکت کر رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ راز صرف محفوظ نہیں بلکہ خطرے میں بھی ہے۔ مہربانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس راز کی حفاظت کریں گی اور ہینا نے وعدہ کیا کہ وہ ہر قدم پر ساتھ ہوگی، لیکن دل میں یہ فکر رہ گئی کہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی۔ مہربانوں نے لاکٹ ہاتھ میں پکڑا، ہینا کے ساتھ صحن میں قدم رکھا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ مہربانوں نے سب سے کہا، یہ راز ہماری حفاظت اور طاقت کا ذریعہ ہے، اسے کبھی بے معنی نہ ہونے دو۔ ہینا نے کہا، اب ہر چیز کا وزن تمہارے اوپر ہے، سچائی کو کبھی کم نہ سمجھو۔ مہربانوں نے دل کی گہرائی سے دعا کی، خدا مجھے اپنے بیٹے اور اس راز سے نجات دو۔ ادریس نے سر ہلایا، اب تم نے
सच, जादू दोनों का सामना कर लिया। रात के सन्नाटे में एक अजीब रोशनी नमूदार हुई। मेहरबानों के कदम रुक गए। दिल धड़क रहा था। ये आजमाइश वाकई सबसे मुश्किल थी। मेहरबानों ने देखा कि अदरीस का साया धीरे धीरे करीब आ रहा है। आंखों में दर्द और गुस्से दोनों मौजूद थे। हिना ने आहिस्ता कहा, अब तुम्हें सब कुछ जानना है। सब राज सामने आएंगे। मेहरबानों ने दिल से कहा, मैं तैयार हूँ। खुदा मुझे ताकत दो। अदरीस ने हाथ बढ़ाया। रोशनी से भर गया और गांव के सब लोग हैरान रह गए। रात के सन्नाटा गांव पर छाया हुआ था। मेहरबानों बेहोश सेहन में पड़ी थी। जब वो होश में आई, दिल धड़क रहा था। आंखें खौफ से फैल रही थी। दीवार पर एक नया पैगाम झलक रहा था। तुम्हारा वक्त आना बाकी है। मेहरबानों ने संदूक खोला और अंदर अदरीस के खत, पुराने फोटो और छोटी लॉकेट देखी। अदरीस का साया नमूदार हुआ। माँ, ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। हिना भी कमरे में दाखिल हुई। मेहरबानों, अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। मेहरबानों ने दिल से दुआ की, खुदा मुझे अपने बेटे और इस रात से निजात दो। एक शदीद धमाका हुआ। चिराग टूट गए और धुआं घर गया। जब धुआं कम हुआ, अदरीस और हिना एक दूसरे को देख रहे थे। गुस्सा खत्म हो चुका था। मेहरबानों ने दिल की गहराई से कहा, मैं समझ गई। अब मैं अपनी जिंदगी में अमन चाहती हूँ। सुबह के वक्त गांव के लोग आए। मेहरबानों सेहन में खड़ी थी, चेहरे पर सुकून, हाथ में छोटी लॉकेट। दीवार पर कोई पैगाम नहीं था। मेहरबानों ने आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की। राज हमेशा के लिए महफूज हो गया और जिंदगी फिर से शुरू हुई।